یہ راہ کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی، اے نفس ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس شہر کی بات ہوگی، آج اس بستی کی بات ہوگی، آج اس علاقے کی بات ہوگی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، جس کی یاد میں ہر عاشق رسول تڑپتا ہے، اور کیوں نہ تڑپے۔ امیر اہل سنت میرے شیخ طریقت نے بڑے پیاری بات، بڑے پیارے شعر میں ہی ہمیں سمجھا دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے، واٹ از دا ریزن کہ ساری دنیا کے عاشقان رسول مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں۔ جب نبی پاک وہاں ہیں تو عاشق رسول کیوں نہ وہاں جانے کو ترسے۔ مگر اس شہر کا کمال کیا ہے، اس شہر کی ایسی کیا خوبی ہے۔ دنیا میں بہت سارے ٹریول کیے ناظرین، دنیا کے بہت سارے حسین نظارے دیکھے، دنیا کی بہت ساری رعنائیاں دیکھی، مگر یقین جانیے جو خوبصورتی، جو سکون، جو چاشنی، جو برکت مدینہ پاک میں ہے وہ دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہ ملی۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ ہم دنیا میں کوئی ایک جگہ دیکھ لیتے ہیں اور اگلے سال پھر اگر جانے کا کوئی پلان بنتا ہے فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں یار وہ جگہ دیکھ لی، اب کہیں اور چلتے ہیں۔ مگر مدینہ وہ شہر ہے جس نے 1000 بار بھی دیکھا ہے، اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے، اس کے دل میں پھر اور تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ جتنی بار مدینے جاتا ہے اتنی بار اور جانے کو جی چاہتا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ آج کے سلسلے میں ہم آپ کے دلوں میں سمجھیے تپش مدینہ کو، یاد مدینہ کو مزید بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ بہت سارے ناظرین وہ ہوں گے جو مدینہ منورہ ہو کر آئے ہیں، مکہ پاک اور مدینہ طیبہ دیکھ کر آئے ہیں، تو انشاءاللہ مل جل کر ذکر مدینہ کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ذکر مدینہ کی برکت سے ہمیں ایک بار پھر حاضری مدینہ نصیب فرمایا۔ جیسے اسلامی بھائیوں سے بھی آپ کو ملانا ہے جو بظاہر جس کو کہیں کہ فزیکل فٹ نہیں ہے، معذوری بھی ان کے ساتھ رہی، مگر جب انہوں نے مدینے کا سفر کیا ان کی کیفیات کیا تھی۔ کچھ مناظر بھی آپ کو حرمین طیبین کے دکھائیں گے، نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے کلام بھی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں آپ نے رہنا ہے، امید کرتا ہوں اشک بہتے رہیں گے، یاد مدینہ میں دل تڑپتے رہیں گے، اور زندگی کا لطف ہم سب مل کر عید کا حقیقی لطف بھی اٹھاتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ہمارے ساتھ آصف بھائی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اسلام بھائی آ کر تشریف بھی رکھیں گے، اور اس دوران ہم انشاءاللہ کلام بھی پہلے سن لیتے ہیں، اور آصف بھائی سے گزارش یہی ہے کہ کوئی مدینے کی یاد سے بھرپور کلام ہمیں سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام پڑھا کرتے تھے، ابھی آپ کی گفتگو کے دوران میں پورا کلام یاد نہیں آیا، بولے 20 سال پہلے شاید کی بات ہے، کہیں سنا 22 سال پہلے، اج ہے عید دے دہاڑ میں مدینے ہوا۔ پنجابی کلام حاجی مشتاق پڑھتے تھے، بالکل یاد آ رہا ہے، ایسے کے ساتھ وابستہ تھا، اج ہے عید دے دہاڑ میں مدینے ہوا وہاں کرنے روزے دا دیدار میں مدینے، اس طرح کچھ تھا۔ مطلب اس میں کاش کا تھا یہ تصور کہ آج عید ہے، کاش میں مدینے ہوتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دے، اللہ پاک برکت دے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی خرید کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو بے نصیب کو، روئے جو بے
نصیب کو چین کہو گائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی محمد صلی علی محمد خوف نہ رکھے رضا ذرا تو ہے عابد مصطفیٰ خوف نہ رکھے رضا ذرا تو ہے عابد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ امیر اہل سنت کا یہ کلام ہے جیسا کہ حساب نے فرمایا، تو آئیے مدینہ پاک کا تصور جماتے ہوئے کرم ہو جائے اور پھر مبارک دن کے صدقے جلد پھر آقا کے قدموں میں حاضری ہو جائے انشاءاللہ۔ قسمت میری چمکا یہ آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو ہی در پاک پہ بلوا یہ آقا مجھ کو ہی در پاک پہ بلوا یہ آقا مجھ کو ہی در پاک پہ بلوا یہ آقا سینے میں وہ کعبہ تو بسے دل میں مدینہ میں میری آپ سما جائیے آقا میں میری آپ سما جائیے آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجرم کو لیے جاتے گے اب سوئے جہنم شفاعت میری فرما یہ آقا للہ شفاعت میری فرما یہ آقا قسمت میری چمکا
روشن سے فرمائیے آقا کہ ذرا روشن سے فرمائیے آقا قسمت میری چونکائیے آقا مجھ کو دیدار پاک پہ بلائیے آقا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینہ منورہ کی، کیا بات ہے یاد مدینہ کی۔ مدینے جانا تو اپنی جگہ، مگر ذکر مدینہ بھی کریں تو زندگی کی تازگی نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت فریش ہونا شروع ہو جاتی ہے، زندگی کا لطف دوبالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شاعر کیا خوب کہتے ہیں، وہی ساعتیں تھی سرور کی، وہی دن تھے حاصل زندگی، وہی ساعتیں تھی سرور کی، وہی دن تھے حاصل زندگی، حضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی۔ نبی پاک کی بارگاہ میں جو وقت گزرتا ہے وہی زندگی کا حاصل ہے۔ ایک اور جگہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ جس میں مدینے کی شان نہ بیان کی گئی ہو، مدینے کی باتیں نہ کی گئی ہوں، اور دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ حاضری کو نہ تڑپتا ہو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی بھی شہر کے دنیا میں اتنے نام نہیں ہیں۔ کسی شہر کی بلندی، بزرگی اور شرف کو اگر معلوم کرنا ہو، بلکہ کسی بھی چیز کے بارے میں، تو اس کے نام بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے کم و بیش 100 نام علماء نے کتابوں میں لکھے، چند نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس شہر کو مدینہ، مدینۃ الرسول، طیبہ، دار الابرار، طابہ، مبارکہ، عاصمہ، ناجیہ، شافیہ، حسنہ، جزیرۃ العرب، سیدۃ البلدان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک تو دیکھیں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی بات آتی ہوگی کہ جناب دعوت اسلامی والے بہت زیادہ ذکر مدینہ کیوں کرتے ہیں، مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں، مدینے سے اتنی محبت کی بات کیوں کرتے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر نبی پاک کی سیرت کو دیکھیں نا، یہ محبت مدینہ پیارے آقا نے خود ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ نبی پاک نے اس بات کو ہمیں یہ سمجھے انکریج کیا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو خود مدینہ پاک سے کتنی محبت تھی کہ پیارے آقا ایک بار اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ کے راستے میں تھے، تب تشریف لاتے، مدینہ قریب آتا، اپنی سواری کو تیز فرما دیتے۔ اب غبار مدینہ اڑنے لگا، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے اپنے چہرے پر اپنے رومال کو، اپنے کپڑے کو رکھا۔ نبی پاک نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اس یہاں اب کپڑے کو نہیں رکھنا، کیونکہ غبار مدینہ میں شفا ہے، مدینے کے غبار میں شفا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود مدینہ پاک میں برکت کی دعا کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک کا وہ فرمان تو کیسا فرمان ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک طرف تو مدینے بلانے کی دعوت کیسی ہے، آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ بلانے پر شفاعت کا وعدہ ہے، اور مدینے میں آ جاؤ تو دیکھو جلدی جانا نہیں، مدینے میں ہو سکے تو رہ جانا، مدینے میں مر جانا۔ سنو نبی پاک کیا فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ ہے، مگر اس پر 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، مدینے کی حفاظت پر فرشتے مامور ہیں۔ کوئی اور دنیا کا شہر ہے تو بتائیے نا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوں گے۔ قیامت سے پہلے دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا، مکہ پاک
اور مدینہ طیبہ میں وہ داخل نہ ہو سکے گا. سبحان اللہ. اور سنیے اور ایمان تازہ کیجئے, ہم کیا مدینے سے محبت کریں, اللہ کے حبیب مدینے سے کتنی محبت فرماتے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب لوگ موسم کا پہلا پھل دیکھتے, مدینے میں جب پہلا پھل لگتا تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آتے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے, اس پھل کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے, اے الہی تو ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے, ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما, ہمارے سا اور مد یہ پیمانے ہیں ناپ تول کے, اے اللہ اس میں برکت عطا کر. یا اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے, تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں, بے شک میں بھی تیرا بندہ تیرا نبی ہوں, انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی ہے اور بے شک اے اللہ میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں. حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اور اسی کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی, اتنی ہی اور مدینے میں برکتیں مکے سے دگنی عطا فرما. ڈبل برکتوں کے لیے نبی پاک خود اللہ سے مدینے کے لیے برکتوں میں دعا فرماتے, مدینے کے پھلوں میں برکت کے لیے دعا فرماتے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس شہر سے نبی پاک کو محبت ہو, جس شہر کو نبی پاک نے اپنا مسکن بنایا ہو, آقا تشریف نہ لے گئے ہوں تو وہ بیماریوں کا گھر کہلائے, وہ یثرب کہلائے, مگر اللہ کے حبیب چلے جائیں تو کیا خوبصورت بات امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا, کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ, روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ, کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ, روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے, روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. اسی کلام میں لکھتے ہیں نا, سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے. واٹ از دا ریزن, شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے, نبی پاک ہی مدینے میں ہے, تو پھر کیوں نہ تڑپے عاشق رسول بار بار وہاں جانے کو. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہر بھائی بلانے پر شفاعت, مرنے پر شفاعت, اور جب مدینے میں کوئی آ جائے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے پھر بھی مدینہ چھوڑ کر مت جانا, مدینے میں آنا تو بے صبری نہ کرنا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, کہ میرا کوئی امتی مدینے کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا. یعنی اس کا مطلب یہ بنا کہ جو مدینے میں کسی تکلیف پر, مشکل پر صبر کرے گا, بے صبری نہ کرے, تو قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. تو مدینے میں صبر کرنے والوں کی خیر, مدینے میں بیمار ہونے والوں کی خیر, مدینے میں آنے والوں کی خیر, مدینے میں مرنے والوں کی خیر. تو ایسا خیر والا شہر ہو تو کیوں نہ وہاں جانے کو تڑپے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ باتیں ہم تو کرتے ہیں, آج آپ کو ان لوگوں سے بات کرانی ہے جنہوں نے زندگی میں پہلی بار سفر کیا یا جب بھی سفر کیا مگر آج بھی مدینے کی یاد انہیں تڑپاتی ہے. زندگی میں پہلی بار جب گنبد خضرا کو دیکھا, جب کعبہ مشرفہ کو دیکھا تو کیا کیفیات تھی. میں چاہتا ہوں اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے کیوں نہ اس ہستی کی حاضری مدینہ کے مناظر دیکھے جائیں جس نے ساری دنیا کو, میں کہوں کروڑوں عاشقان رسول کو راہ مدینہ دکھایا, راہ مدینہ کا شوق عطا کر دیا, لندن و پیرس کے خواب دیکھنے والوں کو مدینہ مدینہ کرنا سکھا دیا. خود ہی اپنے شعر میں فرماتے ہیں نا, کوئی لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے, دیوانہ چلا سوئے بیابان مدینہ, ہے پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا, تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. مجھے ایک بات بڑی لطیف یاد آ گئی, شاید ناظرین کے چہروں پر مسکراہٹ آئے گی. یہ شعر میں بچپن سے ہم نعت پڑھتے تھے, بڑا پرانا کلام ہے میرے لیے, سنے جب ہم چھوٹے تھے جب بھی پڑھتے تھے, وہ ہے نا اس کا ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. یہ شعر بہت بار پڑھا تھا, پیرس پہ مرنے والے ایک بار پچھلے سالوں میں کچھ سالوں پہلے پیرس جانا ہوا اور نگران شورا کا بیان تھا, اس سے پہلے مجھے نعت پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے ادھر جو ہے نا پھر یہ کلام پڑھا اور میں نے کہا دیکھیں آج پیرس والوں تمہیں بتاتے ہیں کہ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا. دنیا جاتی ہے پیرس دیکھنے, میں کئی بار گیا ہوں, لیکن سچ بتاؤں ساری دنیا دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ انسان پہنچتا ہے کہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. وہ چاشنی, وہ رونق, وہ برکت دنیا میں کہیں نہیں ہے. مدنی چل کے ناظرین, بس اللہ وہ کہتے ہیں نا کہ مدینے سے ایسی محبت دے دے کہ مدینے کے ذرے ذرے سے پیار ہو جائے. تو آئیے جس نے یہ سارا کچھ ہمیں سکھایا, ہمیں یہ راستے بتائے اور مدینے کا عشق عطا کیا,
اس عظیم ہستی نے جب پچھلے سال نبی پاک کے روضے پر حاضری دی، اس کا منظر کیا تھا چل مدینہ کے قافلے میں، سبحان اللہ۔ آئیے اس منظر سے ہی اپنی اس گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور اللہ ان کے صدقے ہمیں با ادب، با ذوق اور با شوق حاضری عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کی حاضری مدینہ کے مناظر دیکھتے ہیں۔ نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ، اسألک الشفاعة نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، 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 یا رب۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعی ایک ایسا منظر تھا۔ امیر اہل سنت نے پہلے بھی کئی بار نبی پاک کے روضے پہ حاضری دی، لیکن اس وقت مدنی چینل نہیں تھا، اور مدنی چینل کے بعد یہ مناظر کیمرے کی آنکھ میں قید ہو گئے اور آپ نے یہ منظر دیکھا۔ سنت کی حاضری کا 17 سال کے بعد یہ ہوئی، جس کے مناظر ابھی ہم نے دیکھے، اور آپ کو ہم 17 سالوں میں کئی بار ہم نے دیکھا مدینہ پاک حاضری۔ اللہ کا خاص کرم ہے آپ پر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اللہ اور اس میں برکت دے۔ آمین۔ اب آپ کی امیر علیہ سنت کے ساتھ یہ حاضری جو ہوئی، آپ نے کیا اس میں ڈیفرنس محسوس کیا اپنی ان حاضریوں میں اور امیر علیہ سنت کے ساتھ حاضری میں؟ دیکھیں بات تو یہی ہے کہ پہلے بھی اگر کوئی حاضری ہوئی تھی تو وہ پیر صاحب ہی کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ مرید کو جو کچھ ملتا ہے وہ پیر کے صدقے ملتا ہے۔ الحمدللہ مجھے 94 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ امیر علیہ سنت حج پہ تھے، تو میں اس سال اپنے طور پہ گیا تھا اور وہاں ملاقات ہوئی تھی مکہ پاک میں، اور مینا ہم ساتھ گئے تھے، میں باپا کے قافلے کے ساتھ گیا تھا۔ البتہ میرے والدین کو کئی بار چل مدینہ کی سعادت ملی تھی، تو مجھے بہت ساری باتیں تو پتہ تھی، اور ہمارے ساتھ جب ہم نے مدینہ شریف جانا شروع کیا تو باپو شریف، قبلہ باپو شریف تھے، حاجی شبیر ہوتے تھے، اور وہ اسلام پہ ہوتے تھے جو چل مدینہ ہو چکے تھے، تو ہمیں قدم قدم پر بتاتے تھے کہ امیر علیہ سنت طواف یوں کرتے تھے، امیر علیہ سنت کا حاضری کا یہ انداز تھا، الوداعی حاضری میں یہ کلام ہوتے تھے، یوں امیر علیہ سنت روتے ہوئے واپس آتے تھے۔ تو یہ سب امیجینیشن تھی اور نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن نقل سن کر کرنا اور ہے اور دیکھ کر کرنا اور ہے۔ تو یہ تو زندگی کی معراج تھی۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ کی ساری زندگی دعوت اسلامی میں جو گزری، اس میں آپ کے لیے کون سا خوشگوار ترین لمحہ یا آپ بہت بڑا انعام سمجھتے ہیں، تو میں تو شاید اپنی مغفرت کا ذریعہ بھی اور اپنی زندگی کی معراج یہ سمجھتا ہوں کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ یہ حج کا سفر ملا۔ اور مجھے تو یقین ہی نہیں تھا، یقین کریں، یہ تو یقین کریں کہ جس کو کہتے ہیں نا ہوش اڑ جائے آدمی کے، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امیر علیہ سنت ایک تو تشریف لے جائیں گے اور پھر اپنا ساتھ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو خاص پہلی حاضری تھی، اس سے پہلے جو ایک کام ہوا ہے نا اظہر بھائی، وہ کام تو کبھی نہیں بھولوں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہوا کہ امیر علیہ سنت گھر سے تیار ہو کر، ہم سب ایک ہی گاڑی تھی تو اس میں نبی پاک کے روضے کی طرف حاضری کا پلان بن گیا کہ اب اس وقت جانا ہے۔ تو امیر علیہ سنت اپنے گھر سے باہر نکلے اور گھر کے سامنے ایک خالی میدان تھا، تو خالی میدان میں امیر علیہ سنت جانے لگے، گاڑی کی بجائے خالی میدان کی طرف جانے لگے۔ تو اب
اب کیفیت ایسی تھی کہ کسی میں ہمت تو تھی نہیں کہ پوچھے کیوں ادھر جا رہے ہیں، تو ہم سب بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے. تو امیر علیہ السنت جا کر اس خالی میدان میں ایک پتھر پر جا کر تشریف فرما ہوئے، اپنے جیب سے آپ نے سلائی نکالی اور خاک مدینہ میں اس سلائی کو لگایا اور خاک مدینہ سے سرما لگانا شروع ہو گئے. تو آج تک یہ باپا کے کلام میں تو سنا تھا کہ خاک مدینہ سے سرما لگانا چاہیے، اور وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں اور سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلاموں میں سنا کہ تیری کف شپا یوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں، اور کہیں جناب آنکھوں میں سرما لگانے کا. لیکن اب اچھا ایک تو یہ ہو گیا، ہم سب دیکھ رہے ہیں، مگر اب امیر علیہ سنت نے کرم والا کرم یہ کیا کہ اب اسی سلائی سے انہوں نے نگران شورا کی آنکھوں میں سرما لگایا. تو اب امید جاگی کہ شاید یہ باری. اچھا اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک پھر حاجی یافور آگے بڑھے تو ان کو بھی یہ شرف مل گیا. تو اب امید، لیکن امیر علیہ سنت نے کرم یہ کیا کہ ہم جتنے قافلے والے ساتھ تھے ان پر تو کرم کیا، وہ اسلامی بھائی جو گاڑی لے کر آئے تھے، جو مدینے میں رہتے تھے، ماشاءاللہ ان کی آنکھوں میں بھی جو ہے وہ سلائی پھیری. تو یہ واقعی زندگی کا شرف تھا کہ پیر کے ہاتھوں سے، حاضری مدینہ سے پہلے ہاتھوں سے سرما، خاک مدینہ کا سرما جو ہے وہ لگانے کا شرف ملا. اور پھر ہم یہاں حاضر ہوئے. تو اب یہاں میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ امیر اہل سنت نے، مجھے یہ میں نے سنا تھا، میں گیا تو نہیں تھا پہلے، چل مدینہ نہیں ہوا تھا، کہ چل مدینہ میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ امیر اہل سنت روضہ رسول کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے جا کر جو شرکا ہوتے ہیں ان کو دیدار کرواتے ہیں گنبد خضرا کا. تو میں نے کہا اس بار بھی ایسا ہوگا، اور اگر ہوگا تو کیا ہمیں شرف ملے گا کہ نہیں. تو بہرحال ہوا یہ کہ جب ہم یہ حاضری دینے گئے تو جتنی دیر ہم کھڑے رہے، امیر علیہ سنت اپنی نگاہیں نیچی کر کے درود پاک پڑھتے رہے اور حاضری ہوتی رہی اور اپنی التجائیں پیش کرتے رہے. رکعت کا ایک سما تھا. پھر اس کے بعد اب جب گاڑی میں بیٹھے تو مجھے احساس ہو گیا کہ ہمارے قافلے میں سے کسی نے بھی جو ہے نا وہ گنبد خضرا کا بھی دیدار نہیں کیا، کیونکہ ایوری بڈی از ویٹنگ کہ امیر علیہ سنت کروائیں گے دیدار. پرانے کلام میں ہم جو سنا کرتے ہیں مرشد کی آنکھوں سے روزے کو ہم دیکھ. ہاں تو اب یہ وہ کیفیت. ہاں میں تو نیو خبر تھا نا، نگران شورا، حاجی یافور، یہ سب چل مدینہ ہو چکے تھے. تو میں تو کہتا نا ان سب کو فالو کر رہا تھا کہ اب اگلا اسٹیپ کیا ہوگا. اپنے طور پہ تو پہلے حاضریاں دی تھی. تو اب جب گاڑی میں بیٹھے تو میں نے نگران شورا سے عرض کیا کہ حضور امیر علیہ سنت نے بھی ابھی گنبد خضرا کا دیدار نہیں کیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ قافلے والوں کا بھی باقی ہے. تو پھر کچھ گفت و شنید ہوئی اور اب ہم جنت البقیع کی طرف گاڑی لے کر گئے، اور وہاں ہم جنت البقیع میں جب جہاں قدمین شریفین ہیں، جنت البقیع والوں کے بھی قدمین ہیں، وہاں سے گنبد خضرا کے سامنے پھر کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ درود و سلام کا سلسلہ شروع ہوا. اور اب امیر علیہ سنت نے باری باری سب کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے اب چہرہ اوپر کیا اور کہا گنبد خضرا کا دیدار کرے. تو وہ منظر میں نہیں بھولتا، الحمدللہ وہ شرف بھی مجھے عطا ہوا. اور یہ یقیناً پہلے چل مدینہ والوں کو عطا ہوا تھا، لیکن میرے لیے، مجھ جیسے گناہگار کے لیے واقعی زندگی کا بہت بڑا انعام تھا اور یہ بڑوں کا احسان تھا. لیکن نو ڈاؤٹ امیر اہل سنت کے ساتھ حاضری ہو، سبحان اللہ، قدم قدم پر علم دین مل رہا تھا، قدم قدم پر سیکھنے کو مل رہا تھا. پیار امیر اہل سنت کی جو عاجزی تھی، اور سبحان اللہ بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں جو آن ایئر بیان نہیں کر سکتے ہم، لیکن امیر اہل سنت کا جو انداز تھا وہ واقعی دیکھنے سے تعلق تھا. وہ ہے نا، یا رب سوئے مدینہ دیوانہ بن کے جاؤں، اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. اللہ ایسی حاضری ہمیں بار بار نصیب فرمائے. اس بار پھر امیر علیہ سنت مدنی قافلہ لے کر جا رہے ہیں، اللہ کرے ہم سب کو یہ شرف نصیب ہو جائے. میں نعت خواہ نہیں ہوں، لیکن مجھے پرانا کلام ہے. جی ضرور سنائیں. آپ کی امیر علیہ سنت کے ساتھ حاضری پہ. جی بلال بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سوال لے لیتے پھر انشاءاللہ. سوال بھی یہ، حاضری مدینہ باپا کا بھی تذکرہ ہوا، قبلہ امیر اہل سنت کا حاضری مدینہ. تو ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ کون کون سی مارکیٹوں سے بھی شاپنگ کی؟ تبرکات مدینہ تو امیر علیہ سنت نے بھی لیے ہوں گے اور قافلے والوں نے بھی لیے ہوں گے، تو کون کون سی مارکیٹیں تھی جہاں سے امیر علیہ سنت شاپنگ؟ امیر علیہ سنت کی تو بالکل ہی مارکیٹ جانا ہی نہیں ہوا، اور وہاں تو کیفیت ہی اور تھی. مطلب وہ تقریباً 2-2.5 دن کی حاضری تھی، تو ایک ایک لمحہ ہی سمجھے کہ ایک ذوق تھا، ایک شوق تھا. وہ ہے نا کہ روتا ہوا ہی پہنچا تھا، روتا ہوا ہی آیا ہوں، ہے بسل کی 2 گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے. حاضری بھی مختصر تھی اور بس ایک ذوق شوق ہی تھا. میں پرسنلی تو خواب سمجھتا تھا. میں اپنی کیفیت یہ بتاؤں کہ مجھے یقین نہیں آتا تھا. مجھے 1-2 بار تو ایسا ہوا کہ میں نیند سے اٹھ گیا، سوتے سوتے میں جاگ گیا اور میں سوچتا تھا یہ واقعی امیر علیہ سنت آئے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. یعنی واقعی یہ میری کئی بار کیفیت بنتی تھی کہ یعنی امیجنیشن میں ہی نہیں تھا، لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ بندہ کی اوقات نہ ہو، اسے اس کی اوقات سے بڑھ کر دے دیا جائے تو اس کی خوشی جو ہے وہ بہت دوبالا ہو جاتی ہے. تو میں تو اسی کیفیت میں وہ نصیب کی بات یاد آ رہی ہے. کہتا چلیے مدینے چلو چھٹ گھر بار دئی، چلیے مدینے چلو چھٹ گھر بار دئی، روزے والی جالیاں تو تن من وار دئیے، چلیے مدینے چل چھٹ گھر بار دئیے، چنگا جے
ਜੇ ਨਸੀਬਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਸੀਬ की बात है। चंगा जे नसीबा होवे चंगी रहनुमाई हो। उधरों मदीना दिसे उधरों मदीना दिसे अखा झड़ी लाई हो। खाक मदीने वाली सिर विच पाई हो। होन जे हजार जाना होन जे हजार जाना रोजे उतवार दइए चलिए मदीने चलो। तो ये नसीब है अच्छा कि रहनुमाई अच्छी मिल जाए और वहाँ जो है वो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरफ मिला कि जब हम मदीने शरीफ बल्कि दाखिल हुए थे मदीने शरीफ अमीर अहले सुन्नत के साथ, तो अजहर भाई भी मदीने पाक में ही थे और माशाल्लाह दाखिला हमारा गाड़ियों का साथ ही हुआ। अल्लाह हम सबको ये नसीब बार बार अता फरमाए और अमीर अहले सुन्नत को दराजी उम्र सलामती वाली जिंदगी तवील जिंदगी अता फरमाए। मैं शुरू करूंगा हमारे गुलाम शब्बीर भाई से। गुलाम शब्बीर भाई के साथ मेरे ख्याल एक से जायद बार हरमैन तय्यबैन की हाजिरी हुई। एक बार ज़हनी आजमाइश के मदनी काफिले में भी आप साथ थे हमारे और बड़े बाज़ौक़ इस्लामी भाई हैं। और लेकिन इस बार जो उन्होंने कमाल किया था कि ये खुसूसी इस्लामी भाई कुछ ज़हनी आजमाइश में कुछ मदनी मुज़ाकरे में और निगरान शुरा के खास एक सिलसिले में वो ईद के दिनों में ईद स्पेशल किया गया था और उसमें खुसूसी इस्लामी भाइयों के टिकट निकले थे और कुछ आशिकाने रसूल ने इन्हें मदीने की हाजिरी का वो दिया था। मेरी खुशबख्ती थी, मैं यकीनन अपने लिए सआदत समझता हूँ कि जब इनका मदनी काफिला वहां पहुंचा तो उन दिनों मैं भी मदीने शरीफ में हाजिर था और मुझे गुलाम शब्बीर भाई की कॉल आई और राब्ता किया कि अब्दुल हमीद भाई ये खुसूसी इस्लामी भाई चाहते हैं कि आपके साथ रोज़ा रसूल पर हाजिरी दे। तो मेरी अपनी एक तमन्ना रहती है और एक जिसको आप कहें कि कोशिश रहती है और मैंने इसमें बहुत ज़ौक़ पाया है। मशवरा देता हूँ आपको, कोशिश कीजिए कि जब मदीने हाजिरी देनी हो ना, यकीनन उलमा साथ होने चाहिए, रहनुमा साथ होने चाहिए, सिखाने वाले तो होने चाहिए, लेकिन कुछ लोग आपके साथ वो भी होने चाहिए जो जिंदगी में पहली बार हाजिरी दे रहे हैं। क्योंकि जिसने जिंदगी में पहली बार हाजिरी दी है ना, उसकी कैफियत, उसकी रिक्कत, उसके आंसू ही नहीं रुकते। और मुझे एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि नबी पाक के रोजे पर हर मेहमान को नवाजा जाता है मगर जो पहली बार आता है ना उसको खास नवाजा जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है क्योंकि हमारा ज़हनी आजमाइश का काफिला 3, 4, 5 सालों से जब जा रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ, इस लालच से जाता हूँ और आगे इनको ही खड़ा करता हूँ कि या रसूलल्लाह ये आपके नए मेहमान आए हैं, इनके सदके हम गुनाहगारों पर भी करम फरमा दे, हमारी भी हाजिरी कबूल हो जाए। और यकीन करें जब इनको रोते हुए देखते हैं, इनकी कैफियत देखते हैं तो माशाल्लाह अब ये इस्लामी भाई हैं, पता नहीं मेरी बात समझ भी पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इनसे बात करेंगे। नाबीना इस्लामी भाई भी आए हुए हैं, ये सब थे वहां पर। तो आइए एक आप इधर आ जाए ना, ये वाले भाई को इधर ले, इनको इधर ले, जगह इधर ले, चले आपको दिखाते हैं खुसूसी इस्लामी भाइयों ने जब रोज़े रसूल पर हाजिरी दी तो क्या मनाजिर थे, आपको बताते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारी खुशबख्तियों की महराज है कि आज सचमुच मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाओं में है, वो मदीना जिसकी दीदार के लिए ज़िंदगी भर तरसते रहे, तड़पते रहे। और मेरी खुशबख्ती यह है कि आज मदीना मुनव्वरा में उन इस्लामी भाइयों से मेरी मुलाकात हो रही है जो मदनी मरकज़ की तरफ से, जिन्हें मदनी मुज़ाकरों में या दीगर सिलसिलों में उम्रे के टिकट मिले और आज ही ये मदीने शरीफ पहुँचे हैं। इनमें खुसूसी इस्लामी भाई हैं, कुछ नाबीना हैं, कुछ ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, मगर क्या बात है दावत इस्लामी की। दावत इस्लामी ने किसको कैसे मदीने पहुंचा दिया है, इनके दिल की कैफियत क्या है ये तो यही जानते हैं। इनका इसरार था, इनका हुक्म था कि आज इनकी पहली हाजिरी जो है आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, उसमें मुझे भी ये अपने साथ ले जाएं। तो वाकई ये मेरे लिए सादत है, न जाने किसके सदके हमारी हाजिरी कबूल हो जाए। वो इस्लामी भाई जो देख नहीं सकते, जब वो गुम्बद खजरा के सामने पहुंचेंगे तो यकीनन उनके दिल की कैफियत कुछ और होगी। इनमें से कई ऐसे होंगे जो आज पहली बार गुम्बद खजरा का दीदार करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको बाज़ौक़ बाशौक हाजिरी नसीब फरमाए, नबी पाक के दर की खैरात नसीब फरमाए। इस नीयत से मैं ये रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ कि आपको एहसास हो कि अगर तड़प सच्ची हो, तमन्ना सच्ची हो, तो चाहे आंखें ना हो, चाहे पैर ना हो, चाहे बंदा माजूर हो, मगर मेरे आका हर किसी के आका हैं, वो करम फरमाते हैं और वो मदीने बुला लेते हैं।
سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ کیا کیفیات تھیں، اور ان اسلامی بھائیوں کی برکت سے ہمیں جس طرح حاضری ملی، یہ بھی نبی پاک کا خاص کرم۔ یہ ابھی آخر میں کب آنے کے قابل تھا، جہاں یہ کلام چل رہا تھا، یہ اسلامی بھائی ویل چیئر والے، ان کو کچھ آپ کہہ رہے تھے کہ کیا کوئی خاص بات ہو رہی تھی، کیا تھی؟ جی مجھے جو یاد پڑتا ہے، میں نے ان سے عرض کیا تھا اور دہرایا بھی، تو میں نے کہا مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ حضور عبدالحبیب کا سلام بھی قبول فرما لیجئے، اور حضور امیر اہل سنت اور نگران شورا، نگران شورا کا مجھے یاد پڑتا ہے، اور عبدالرحمن ہمیں شفاعت کی خیرات دے دیجئے۔ تو میں جو کہتا رہا یہ ماشاءاللہ ریپیٹ کرتا رہا۔ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ ہیں آپ کو کیا یاد آتا ہے مدینے کے حوالے سے؟ ان کو ذرا مائک دینا بھائی، ان کو مائک دیں۔ آپ کو یہ یاد آتا ہے سب سفر؟ بہت یاد آتا ہے۔ پھر جانا ہے مدینے؟ اچھا، مدینے کی کیا بات یاد آتی ہے؟ مدینے میں کیا یاد آتا ہے؟ بہت کچھ یاد آتا ہے۔ اللہ یہاں نہیں لگتا، صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں بات سوالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں کسی صورت یہاں اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد سوالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں۔ ارے غافل قضا حق ہے یہاں سے پھر کے جانے سے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ میری بھی عید کا ہو جائے ساما یا رسول اللہ، میری بھی عید کا ہو جائے ساما یا رسول اللہ، دکھا دو پیارا 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 جلوہ یا رسول اللہ، اف بے حیاء کہ یہ منہ اور تیرے حضور ہاتھوں کریم گئے، تیری کھو در گزر کی گئے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، یار بھی کسی سے توقع نظر کی گئے، جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا پرس شور جا بھی سگے بے ہنر کی گئے، بدے ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے، اب رخ کدھر کرے اپنے مہمانوں کا صدقہ کا، ایک بوند پر مٹے ادھر پیاسے ہم سینکڑوں کے دل منور کر دیے، سینکڑوں
کے دل منور کر دیے. اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو کیونکہ مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس, مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس. اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند, سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے. آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے, مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤں کہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان, کریموں کے در کی ہے پھر رد ہو کب یہ شان, کریموں کے در کی ہے. عطار کا صدقہ کا ہمیں مایوس نہ کرنا, سرکار کرم کر نظر کر, میں بڑی دور سے آیا قسمت میں لاکھ پیچ ہو, 100 ہزار کج یہ ساری گتھیک تیری سیدھی نظر کی گئے, دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر. ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس, دیکھو دیکھو محتاج نظر ہے یہ حال میرا, سرکار توجہ فرمائی. کاش ایک بار پھر توجہ ہو, ایک بار پھر حاضری کا شرف ملے, کیونکہ حاضری ملتی وہیں سے ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ناظرین جنہوں نے ساری دنیا دیکھی ہے مگر مدینہ نہیں دیکھا. اگر ہمارے اس منچ پر بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے شاید کوئی انٹرنیشنل ٹریول نہیں کیا تھا, کبھی زندگی میں جہاز میں نہیں بیٹھے تھے, کبھی پاسپورٹ بھی نہیں بنایا تھا, غربت بھی ہے مگر آقا نے بلا لیا اور مدینہ دکھا دیا, وہ بات بالکل واضح ہوتی نظر آتی ہے کہ کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے طاہر بھائی ہیں اور ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان کے والد صاحب کو اللہ صحت دے, ویل چیئر پہ ہوتے ہیں اور پیروں میں بھی پرابلم ہے. ان کا ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے, مدینے کی حاضری کی کیا کیفیات ہے وہ بھی بتانی ہے. کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر سلسلے کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. جی ماشاء اللہ عز و جل. یاد مدینہ سلسلہ عبدالحبیب بھائی واقعی مدینے کی یاد میں تڑپانے والا سلسلہ ہے, اور الحمدللہ وہ مدینے کے مناظر سامنے آتے ہیں, اشکوں کی برسات بن جاتی ہے. ہمیں مدینے کا شوق اور مدینے کی تڑپ جو مدنی چینل دیکھ کے ہوئی ہے اس کی مثال نہیں, کہ مدینے میں رہنے والوں کو بھی مدینہ کی یاد میں آپ نے گھما دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اس سلسلے کو اور تمام اسلامی بھائیوں کو شاد و آباد رکھے, اور مدینے جا کر بھی کھائیں گے. تمام سننے والوں ناظرین کو دلی عید مبارک قبول ہو. بہت شکریہ ہمارے کالر کا. ہم آپ کی کالیں بھی سنتے جا رہے ہیں اور مدینے کی یاد کو اور بڑھانے کے لیے کھجور مدینہ بھی ہمارے یہاں موجود حاضرین کو پیش کرتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. نعیم خالد ہیں, میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. تو جب مدینہ شریف کی حاضری کے لیے بلاوا آیا مدینہ شریف سے, تو میں بھی گیا, میرے ساتھ میری فیملی بھی ساتھ گئی, کہ مجھے مسئلہ تھا ایکسیڈنٹ میں, میری ٹانگ کا پرابلم کافی زیادہ تھا, چلنا مشکل تھا میرے لیے کہ اس کو ہم سنبھالیں گے وہاں پہ جا. تو الحمدللہ جب وہاں پہ گئے ہیں تو میں نے پھر سب کو سنبھالا ہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا تو کیا ہی مناظر تھے. وہ جو چیز ہے وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا, اور پھر اگلے لمحے سکون بھی ملتا ہے بندے کو اتنا زیادہ کہ بندہ دیکھتا رہتا ہے گنبد خضرا کو بیٹھا, اور وہ سکون کبھی نہیں بھولا, آج تک زندگی میں مجھے نہیں بھولا. 2 سال ہو گئے مجھے, میرا دل تڑپ رہا ہے. اور یہ بھی میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میں ایک وائی کیلے کھاتا تھا جس کی وجہ سے میں چلتا تھا, تو وہ بھی وہاں پہ چھوٹ گئی. وہ اب اگر میں نہیں کھاتا تھا نا تو مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا, میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی, لیکن وہ سارا جا کے سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم, اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت کرم کرے. آمین آمین آمین. یقیناً مدینے جیسا سکون دنیا میں کہیں نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا. جی اگلی کال دیجیے. ارشد عطاری ضیاء سے عزگدار ہوں. 2011 میں جب ہم پہلی دفعہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کو
बस में बैठकर जा रहे थे और साथ साथ हम अमीर अहले सुन्नत का ये कलाम सभी मिलकर पढ़ रहे थे। मदीना आने वाला है, तो सारी बस ये हमारे साथ मिलकर कलाम पढ़ रही थी। तो बस के दाएं जानब वालों में से अचानक किसी ने जोर से कहा कि वो देखिए मस्जिद नबी शरीफ के मीनार नजर आ रहे हैं। बस ये वो सुहाना लम्हा नहीं भूलता जब पहली दफा मनारे शरीफ नजर आए। वाह 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 जी जनाब, मदीने के रास्ते की क्या बात है, मदीने के नज़ारों की क्या बात है। और वाकई सफर मदीना में अगर कलाम अच्छे हमारे साथ हों, मौजू से मुताल्लिक कलाम हो, तो सुभान अल्लाह, फिर वो कहते हैं ना नूरुन अला नूर हो जाता है। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मदीने की हाजिरी अता फरमाए। मेरे साथ हमारे ताहिर भाई हैं और उनके वालिद साहब बैठे हैं। पहले आपको इनके कुछ मनाजिर है हमारे पास, जब ये पहली बार जिंदगी में पहली बार ही दोनों बाप बेटे ये गए थे और माशाल्लाह बड़ा ज़ौक देखा हमने, बड़ा शौक देखा। इनकी फीलिंग्स इनसे जरूर शेयर पूछेंगे, लेकिन कुछ हमने रिकॉर्डिंग करनी थी, आपको पहले वो मनाजिर दिखाते हैं। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इस्लामी भाइयों और मदीना चढ़ के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशबख्तियों की महराज है कि हम मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट से बाहर आए हैं और अब बसेस में इस्लामी भाई जमा हो रहे हैं और अब इंशाअल्लाह अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वहाँ कुछ फ्रेश होकर आज रात वक्त मुनासिब पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर देंगे। खुशी ये है कि हमारे साथ नौजवान मुबल्लिगीन भी हैं, उलमा भी हैं, नातख़्वां भी हैं और हमारे बुजुर्ग भी हैं, व्हील चेयर पर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बदरी काफले में नाबीना इस्लामी भाई भी हैं। तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इतने सारे, और एक बहुत बड़ी तादाद तो वो है जो पहली बार मदीना मुनव्वरा हाजिरी देने आए हैं। तो सरकार के इन मेहमानों की बारगाह में उम्मीद है कि जब ये आए हैं आकर की बारगाह में, तो मेहमानों के सत्ते हमारा भी बेड़ा पार होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा जी आपको कैसा लग रहा है मदीने की फजाओं में आकर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये मजबूरी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आका के दर पर आए, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। और मुझे कुछ करने नहीं देगा इंशाअल्लाह। आपकी तमन्ना पूरी हो गई आज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला इस काम में जिसने मेरी मदद की है, रब्बुल आलमीन उनके मकाम को बुलंद। आमीन आमीन। इस्लामी भाइयों, इस वक्त हम मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट पर हैं और बसों में काफिले से रवाना हो रहे हैं। लेकिन एक और खुशी की बात यह है कि जैसे ही मदीना शरीफ में आए हैं बादल गिरे हुए हैं और बूंदाबांदी शुरू हो गई है, रहमत की बरसात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम हमको इस रहमत भरी बारिश की बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह। मैं हुआ ये था कि हमारे ताहिर भाई साथ होते हमारे, इनके घर मेरा जाना हुआ था। इन्होंने कहा वालिद साहब आपसे मिलना चाहते हैं, बीमार भी थे। मैं इनसे मिलने गया तो अजहर भाई वालिद साहब से जब इनके मैं मिला तो मुझे नहीं पता था कि ये पैरों से इनको प्रॉब्लम है और ये खड़े भी नहीं हो सकते। और तो इनकी मैंने जो जज्बा देखा ना, इन्होंने मेरे गले लगकर बस रो रो कर एक ही बात कहते रहे कि बस दुआ करें मरने से पहले एक बार मैं अल्लाह का घर देख लूं, अल्लाह के हबीब के घर चला जाऊं। अच्छा, मैं सोचने लगा कि यार एक गरीब खानदान है और पैरों से भी इनको प्रॉब्लम है, लेकिन तमन्ना और तड़प ऐसी थी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह आप दुआ करें, सरकार ने बुलाना है तो कर्म हो जाना है। आप यकीन करें कि उसी दिन, ये दूसरे दिन मुझे कॉल आती है और यूं समझिए कि इनके टिकट का इंतजाम हो जाता है। तो मुझे जिसने कॉल की, मैंने कहा जिनको हमने भेजना है ना, वो पैरों से माजूर है, वो अकेले तो नहीं जा सकेंगे। तो अगर आप भेजना ही चाहते हैं, ये नेकी कमाना चाहते हैं, तो आप एक और टिकट दें ताकि उनके घर का कोई और फर्द भी चला जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 2 टिकटों की तरकीब बना। तो ये तड़प थी, ये जज्बा था। ना मैं उस बंदे को जानता हूँ जिसने मुझे कॉल की, ना मुझे उसका कोई प्लान पहले से था, लेकिन बस असल चीज है बुलावा होना था और ये हाजिरी का सबब बन गया। बाबा हुजूर कैसे हैं आप? ठीक हैं? मदीने की क्या बातें याद आती हैं आपको? आपने अल्लाह का घर देखा, मदीना देखा, वहाँ बीमार भी आप बहुत हो गए थे, लेकिन फिर भी क्या याद आता है आपको? बहुत याद आता है। क्या बताएं आपको, क्या बताएं? क्या याद आता है? काबा याद आता है आपको? आपको काबा देखने का भी बड़ा शौक था कि मैं अल्लाह का घर देख लूं। तो अब तो देख लिया ना आपने, फिर दोबारा जाना है आपको? सरकार बुलाएंगे तो तो एक बार जाने से दिल नहीं भरा आपका? वहाँ तो रहने को दिल चाहता है। सरकार का हुक्म,
کہ یہاں مر جاؤ. پھر جائیں گے انشاءاللہ, پھر جائیں گے انشاءاللہ. ابھی اللہ آپ کو زندگی حیاتی دے اور پھر انشاءاللہ آپ جائیں گے. طاہر بھائی آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ ابو کے ساتھ آپ گئے تھے, ہم نے دیکھا ماشاءاللہ آپ نے بڑی ان کی خدمت بھی کی, اور یہ بڑی سعادت ہے کہ مکے مدینے میں اگر والدین کی خدمت کا شرف ملے. لیکن زندگی میں آپ کا بھی پہلا سفر تھا, آپ کو کیا یاد آتا ہے اس سفر؟ جی الحمدللہ میری بھی حاضری کا سبب میرے والد محترم بنے جی, اور میں رب کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ الحمدللہ مجھے 2 سعادتیں ملی ماشاءاللہ. ایک مجھے حاضری مدینہ کی سعادت ماشاءاللہ اور حرمین شریفین میں ان کی خدمت کی سعادت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر میری اس خدمت کو قبول فرما لے تو میرے لیے یہ ذریعہ نجات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہم نے خود دیکھا, پورے قافلے والے دیکھتے تھے کہ جس محبت اور جس پیار سے یہ اپنے والد صاحب کی خدمت کرتے تھے. بلکہ ایک بار تو واپسی میں جہاز میں بھی یہ بیمار ہو گئے تھے اور ایئرپورٹ پہ بھی پرابلم ہوتا. اکبر بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ, اکبر بھائی نے کئی سفر کیے. اکبر بھائی کو بہت سارے اسلام میں نگران شورا کے سلسلوں کی وجہ سے جانتے ہیں, مگر ہمارے سلسلہ ذہنی آزمائش کو شروع کرنے میں اور اس کو عروج دینے میں, اس کی مینجمنٹ میں اکبر بھائی کا بڑا کردار رہا. اور میں تو یوں سمجھوں گا کہ ذہنی آزمائش کی مینجمنٹ اسکل ان کی ایسی سامنے آئی کہ بندہ ہی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا, اور یہ ماشاءاللہ نگران شورا کے اب سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. اللہ ان کو اور ترقی دے. تو ماشاءاللہ کئی سفر مجھے ان کے ساتھ کرنے کی سعادت ملی, عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ. اکبر بھائی آپ کی بھی بڑی فیلنگز ہوں گی, آپ نے بھی کئی ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ ہم جب خاص طور پہ ہمارے ذہنی آزمائش کے قافلے کا تو خاصا یہی رہا کہ میجورٹی اس میں وہ ہوتی تھی جو پہلی بار, اچھا غریب بھی کسی کا ٹکٹ قرآن دازی کے ذریعے نکل آیا, کسی کا مدنی مذاکرے میں نکل آیا, کسی کا مقابلہ جیت کے ٹکٹ کے سبب بن گئے. تو کمال کے مناظر ناظرین, کئی چیزیں ایسی ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. کچھ آپ بھی شیئر کریں اکبر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں واقعات تو بہت ہیں, آپ کے ساتھ سفر رہا اور ذہنی آزمائش کا چونکہ ابتدائی جو پہلا مدنی قافلہ تھا اس میں یہ عرض کروں کہ جب پہلی حاضری تھی مکہ شریف میں, تو ابتدان جب ہم جا رہے تھے حرم کی طرف, حالانکہ یہ ایک سوچ ہوتی تھی کہ یار جب مطلب مکہ شریف میں, حالانکہ اس سے پہلے جب مکہ شریف میں حاضر ہو گئے تو وہ جب ابتدائی موقع ہوتا ہے تو بندہ روتا ہے, لیکن اب یوں سمجھے کہ مسجد الحرام میں بندہ جا رہا ہے. اچھا میں اس وقت جب ہم سفر میں جا رہے ہیں تو اس دوران نا مطلب دقت کی کیفیت نہیں بن رہی. اب میں جو رستہ ہے ہوٹل سے لے کر جو ہے وہ اپنا, تو اس میں مجھے بڑی مطلب ایک وہ پریشانی کی کیفیت ہو رہی ہے کہ یار یعنی حقیقت ہے میں اس وقت یہ تھا کہ دل اتنا مطلب گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گیا کہ اب بندہ اس جگہ پہنچ رہا ہے اور اب بھی جو ہے وہ رقت نہیں ہے. تو میں بڑی اس میں تھا تشویش میں کہ کیا مسجد الحرام میں جب داخلہ ہوا اور یہ آپ کی پہلی حاضری تھی؟ جی, جو پہلی کعبہ شریف پر جو پہلی نظر پڑی, میں تو عرض کروں گا کہ الحمدللہ عز و جل آپ کے ساتھ جو پہلی وہ جو سعادت ملی اس میں جو ابتدائی وہ جو دعائیہ کلمات ہیں, الحمدللہ آپ کو بار بار جو ہے وہ مکہ شریف پہ جانے کی سعادت ملتی ہے. مدینہ شریف کی وہ جو الفاظ ہیں پتہ نہیں پہلی حاضری کی تو شاید اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی, لیکن میں عرض کروں گا کہ جب وہ میں اس جگہ پہنچا اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ, اور پھر آپ نے وہ جو دعائیہ دعا تھی جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو ہے وہ, تو بس وہ یعنی ویسے کیفیت نہیں بن رہی تھی. ایک ہوتا ہے کہ بندہ منظوم دعا جو نعتیہ کلام ہے یا مناجات ہے بندہ وہ سنے, اس وقت جو کیفیت بنی تو وہ مطلب یوں سمجھے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. پھر بار بار الحمدللہ عز و جل مدینہ شریف بھی حاضری ہوئی اور وہی یہ صورتحال تھی. باقی واقعات تو اس میں اندر بہت ہیں. میں صرف ایک آپ سے سوال میں یہ کروں گا کہ جو چیز میں نے بہت ساری چیزیں نوٹ کی, اس میں ایک چیز یہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ حاضریوں میں جو زیارات ہیں, بہت ساری زیارت ایسی ہیں کہ جب ہم بھی بار بار جا رہے ہیں تو بار بار ان زیارتوں پہ جانا ہوتا ہے, لیکن ہر دفعہ قافلے کے اسلامی بھائی نئے ہوتے. میں آپ کو نوٹ کیا کہ آپ ایک زیارت کو اگر میں نے مثال کے طور پر میں 4 دفعہ دیکھا ہے تو آپ تو شاید جو 50 دفعہ یا 100 دفعہ اس سے زیادہ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں. لیکن جب بھی آپ کو دیکھا کہ آپ اس زیارت پر جاتے کسی جگہ پر, تو آپ اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ یعنی آپ کا وہ جذبہ کہ آپ یوں ہے کہ جیسے آپ کو لگتا تھا کہ پہلی دفعہ آپ وہاں پر آئے ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ اسلامی بھائیوں کو زیارت کروا رہے ہوتے ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بندہ کسی جگہ پر اگر 2-4 دفعہ یا 5 دفعہ چلا جائے تو اس کے بعد اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو آپ سے میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جذبہ کیا ہوتا ہے اسلامی بھائیوں کو جب بھی آپ لے کے جاتے ہیں تو وہ اسی انرجی کے ساتھ آپ جو ہے وہ کروا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ آپ کا حسن زن ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن سے اچھا مجھے بنا دے. دیکھیے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر میں کئی بار جا چکا ہوں نا,
ان میں سے کئی تو وہ ہیں جو پہلی بار آئے ہیں اور زندگی میں مجھے دوبارہ آنے کا موقع ملے گا، ان کو ملے گا نہیں ملے گا، ہم دعا تو ضرور کرتے ہیں کہ بار بار حاضری ہو. تو ان کی تو یادگار حاضری ہے نا، ان کو یہ سب بتا دیا جائے جو ہمیں کسی نے بتایا تھا، ہمیں بھی تو کسی نے سکھایا تھا نا. تو اگر مسجد قباء گئے ہیں تو مسجد قباء کی تاریخ بتائی جائے، یہاں پر نوافل کے فضائل بتائے جائیں، اور الحمدللہ ایک جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اب میں دنیا میں رہوں نہ رہوں یہ آتے رہیں گے تو یہ دوسروں کو بتائیں گے، یہ اسی تڑپ کے ساتھ حاضری دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. تو جو اپنے لیے بندہ پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. تو مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ خاص طور پہ وہ اسلامی بھائی جو پہلی بار آئے ہیں، جو غربت کے عالم میں آئے ہیں یا معذوری کے عالم میں آئے ہیں، ان کی خدمت کر لیں گے. اور میرا یہ ماننا ہے، مجھ سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں، چلیں آج اس کا جواب دے بھی دیتا ہوں. ایک وجہ جو مجھے لگتی ہے، باقی تو نبی پاک کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن بار بار حاضری کا شرف میں نے دیکھا ہے کہ جو زائرین حرمین کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ کریم کی رحمت سے انہیں بار بار بلایا جاتا ہے. آپ مکہ مدینے جائیں تو کوشش کریں کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں، حاجیوں کی خدمت کریں. حج پہ جانا چاہتے ہیں نا تو حاجیوں کو احرام باندھنا سکھانا شروع کر دیں، حاجیوں کو منی عرفات کے مسائل بتائیں، ان کو ان کے معاملات حل کرنا شروع کر دیں. دنیا کا دستور ہے ناظرین، آپ کے گھر پہ دعوت ہو، آپ کی دعوت کو ٹیک کیئر کون کرتا ہے؟ آپ تو بیزی ہوتے ہیں، لیکن چند آپ کے بڑے خاص دوست ہوتے ہیں جو مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے کھانے کی فکر نہیں کرتے، وہ انتظامات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسی فکر کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی دعوت ہے. حالانکہ بیسیکلی وہ بھی مہمان ہیں، لیکن وہ مہمان ہو کر بھی اتنے خاص ہیں کہ میرے مہمانوں کو دیکھ رہے ہیں. بلا تمثیل اللہ کے گھر پر آنے والے، نبی پاک کے گھر پر آنے والے، ان کے در پر آنے والے ان کے مہمان ہیں. جو ان کے مہمانوں کی خدمت کرے گا انشاءاللہ اسے بار بار بلایا جائے گا. گویا اس کو ایک طرح سے خاص جو ہے نا وہ انٹریکشن، خاص کرم نوازی اس پر ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے مہمانوں کی خدمت کرتا ہے، ہمارے زائرین کا خیال رکھتا ہے، اس کو تو بار بار بلانا چاہیے. اور مدینہ کہاں میری سبب بار بار آپ سے گے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے گے حضور میری تو ساری شرکت کا موقع ملا، سعادت ملی، حاضری مدینہ ملی. سید صاحب بھی ہیں، یوسف باپو ہیں، اور یوسف باپو کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بار بار حاضری کا سبب انہی سے پوچھتے ہیں. اور اس میں میں نے خود ان کا ایک خاص کام دیکھا ہے. کیا فرماتے باپو آپ کی حاضری مدینہ؟ کوئی یاد جو آج بھی تڑپاتی ہو، آج بھی دل کی کلیاں کھل جاتی ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مجھے آپ کی وہ بات آج بھی یاد ہے جب پہلی حاضری مدینہ تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اگر بار بار حاضری چاہتے ہیں، بار بار اس در پر آنا چاہتے ہیں تو اللہ کے مہمانوں کی جہاں پر جو لوگ آئے ہیں ان کی خدمت کریں، بار بار بلاوا آئے گا. اور میں نے اس بات کو الحمدللہ حقیقت پایا، اور اس جذبے کے تحت وہاں پر جو ہمارے مدنی قافلے کے مسافرین جاتے تھے، اس کے علاوہ وہاں پر دنیا بھر سے مسلمان جو آتے تھے، کوشش کرتا تھا کہ اپنی بساط کے مطابق ان کی کوئی مدد کی جائے، ان کی ہیلپ کی جائے، کوئی پریشانی ہو تو وہ دور کی جائے. مجھے یاد ہے کہ صفا مروہ کے دوران ایک بوڑھی عورت تھی، ان کے شوہر جو تھے وہ ویل چیئر پر تھے،
اور بڑی مشکلوں سے وہ بیچاری خود بھی نہیں چل پا رہی تھی اور ان کے شوہر کو ویل چیئر پہ لے کے جا رہی تھی. آپ کی وہ بات میرے ذہن میں آئی اور میں نے فوراً ان کی ویل چیئر اپنے ہاتھ میں لی اور الحمدللہ انہیں صفا مروہ کی صحیح کروائی. اور جب میں صفا مروہ سے فارغ ہوا تو ان کے الفاظ تھے بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اس در کی حاضری نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ اور باپو کے تو ہم نے خود مناظر دیکھے ہیں کہ یہ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں قافلے والوں کو اور خود کھانا نہیں کھا رہے تو دسترخوان لگا رہے ہیں, سامان اٹھا رہے ہیں, سب کی فکریں کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بار بار حاضری ہوتی ہے. ابھی پچھلے سال ہی عید کے سلسلے میں, حالانکہ عید کے سلسلوں میں ایسا ماحول نہیں ہوتا اور میں تھا بھی نہیں, میں کسی اور جگہ تھا, تو کوئی نگران شورا کا سلسلہ ہو رہا تھا, اس میں انہوں نے کوئی شعر پڑھا. مجھے افریقہ سے کال آئی کہ جناب یہ جو بھائی شعر پڑھ رہے ہیں ان کو میں نے مدینے بھیجنا ہے. اچھا میں نے ان کو جواب بھی دیا, میں نے کہا یہ تو جاتے رہتے ہیں, کہتے نہیں بس مجھے انہی کو مدینے بھیجنا ہے. اور ماشاءاللہ ان کے لیے پھر ٹکٹ آ گیا, جلد ان کی پھر حاضری ہوگی. تو یہ بات وہی ہے, بنے گا جانے کا پھر بہانہ, کہے گا آ کر کوئی دیوانہ, چلو نیازی تمہیں مدینے, مدینے والے بلا رہے. تڑپ سچی ہونی چاہیے, ذکر مدینہ کرتے رہیں, مایوس نہ ہو اور تڑپ بڑھتی رہے. انشاءاللہ ضرور بلاوا آتا ہے. مجھے اندازہ ہے آپ کی کالز بھی ہوں گی, ورنہ ذکر مدینہ یہ ایسی بات ہے کہ جی نہیں چاہتا ختم کرنے کو. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جاوید بھائی ہیں مدنی چینل کے. اچھا پہلے ہم چاہتے ہیں مکے شریف کی حاضری کی, جس طرح بات کی, ایک اس حاضری کی تو شاید ریکارڈنگ نہیں ہے, لیکن ایک اور حاضری ہماری جب ہوئی تھی قافلے کے ساتھ, تو اس کی کعبے پر جب پہلا دیدار ہوا, میں ایک حاضری اپنی زندگی میں نہیں بھولتا اظہر بھائی, الحمدللہ کئی بار شرف ملا. میں ایک بات تو ناظرین سے کہوں گا, اور یہ سبھی میرا خیال اس بات کو ایڈمٹ کریں گے, وہاں بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہمارے زائرین مدینہ, جتنی بار آپ نے تصویروں میں کعبہ دیکھا ہو اور جتنی بار تصویروں میں گنبد خضرا دیکھا ہو, ایک تو یہ پورشن ہے نا. اچھا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ جا کر دیکھا ہے, کعبہ شریف بھی دیکھا ہے, مدینہ شریف بھی دیکھا, 1000 بار دیکھا ہو, لیکن کعبے کے سامنے جا کر جو انسان کی کیفیت بنتی ہے انبلیویبل, یعنی ہکا بکا رہ جاتا ہے بندہ تھوڑی دیر کے لیے کہ میں آ کدھر گیا ہوں. یہ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, رحمتوں کے نزول کی جگہ. بالکل اسی طرح گنبد خضرا کے سامنے جا کر, حالانکہ 1000 بار دیکھا ہو, تھوڑی دیر کے لیے تو یقین ہی نہیں آتا. وہ جو منظر ہے نا ناظرین, اسپیچ لیس, انسان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ بہت کچھ بیان نہیں کر سکتا. اتنی ساری حاضریوں کے باوجود ایک حاضری, شاید شبیر بھائی صاحب تھے اور اکبر بھائی بھی تھے, یوسف باپو بھی ہوں گے, ہمارا ایک مدنی قافلہ تھا جس میں گونگے بہرے اسلامی بھائی تھے. اور ہوا یہ کہ جب ہم گئے نا کعبے کے شریف کے سامنے, تو ہم سب تو ظاہر دعا زبان سے کرتے ہیں اور کیفیات ہوتی ہیں, اپنی اپنی عرض کرتے ہیں. اظہر بھائی وہ جو دو اسلامی بھائی تھے وہ آگے کھڑے تھے میرے, انہوں نے چیخنا شروع کر دیا. اچھا ان کے پاس الفاظ تو تھے نہیں, اچھا وہ سن بھی نہیں سکتے تھے, تو ان کو نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن کعبہ دیکھ کر جو ان کی چیخیں بلند ہوئی ہے نا, اس نے لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں کی بھی چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی. وہ کعبہ, یعنی ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم واقعی کعبے کے سامنے احرام پہن کر پہنچ گئے. اور پھر جو پورے مدنی قافلے پر رکت طاری ہوئی, جو دعائیں ہوئی, بس اللہ تعالیٰ ان عاشقوں کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. مجھے اور آپ کو زبان کی نعمت کا اندازہ بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں, ہمارے ساتھ ایک نابینا اسلام میں بیٹھے, یہ بھی مدینہ شریف ہمارے ساتھ تھے, میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا, انہیں مائک دیجیے گا, کہ میں اور آپ تو گنبد خضرا کو دیکھ لیتے, اب یہ بھی جو میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی, ان کی کیفیات کیا تھی مکہ میں اور مدینے میں, ان سے پوچھتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو کعبہ شریف کی اس حاضری کا منظر دکھاتے ہیں. جی جناب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے اللہ کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں مولا, اپنا گھر ہمیں دیکھنا نصیب کیا. اے اللہ مستجاب پر کھڑے ہیں جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت دعاؤں پر آمین کہنے موجود ہوتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم جو بھی تجھ سے دعا کریں وہ دعا اپنے دربار میں قبول فرما. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اے اللہ دنیا میں اگر کوئی دشمن اپنے دشمن کے گھر پہنچ جائے تو دشمنی ختم کر دی
دی جاتی ہے، اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ آج ہم تیرے گھر کے سامنے آئے ہیں، تیرے بندے ہیں، اے اللہ تجھ کو اپنا رب مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں نافرمان ہے مولا مگر باغی نہیں ہے مالک، تیرے گھر پر آئے ہیں، اے اللہ تو نے مہمان بنایا ہے، اب بلایا ہے تو ہماری مغفرت بھی فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ پاک یہ مناظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، جو نہیں گئے انہیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے، جو ہو آئے ہیں انہیں بھی بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ ناظرین یقین کیجئے جتنی بار جائے نا، چین، قرار، سکون، دنیا کی ایسا لگتا ہے ساری نعمتیں مل گئی ہیں۔ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کا سفر اتنا خوبصورت سفر ہے۔ ہمارے نابینا اسلام بھائی کے ہاتھ میں اگر مائک ہو، آپ مدینہ شریف گئے تھے، آپ کو اب کیا یاد آتا ہے، اور وہاں جب گئے تھے تو آپ کے تاثرات کیا تھے، کچھ بتائیں گے ہمیں؟ اونچا سنتا ہے؟ اچھا اونچا سنتے ہیں تو آپ ذرا ان سے پوچھیے۔ آصف بھائی آپ سے سوال ہے، عبدالبی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مدینہ پاک پہنچے تھے تو آپ کے کیا جذبات تھے، کیا تاثرات تھے؟ میں نے کہا ابھی رمضان میں ہم 10 دن کا انتکاف بھی بیٹھے تھے اور دعائیں وروائیں سیکھی تھی، اور مدینہ پاک میں پہنچے تھے، جب مدینہ پاک میں جب آپ پہنچے تھے وہاں پہ تو آپ کے کیا جذبات تھے؟ وہاں مجھے جب مدینہ پہنچے تھے بہت اچھا لگا تھا، بہت خوشی ہوئی تھی وہاں مدینہ کے، بار بار جانے کی دل کرتا ہے، دوبارہ جانا مدینہ کے جانا۔ اللہ 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 پاک آپ کو تو نظر نہیں آتا، پھر کیسے دیکھا آپ نے؟ ایسے دعا کرتے رہے ہم نے، دعا کرتے رہے ہم نے مدینہ۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ عاشقان رسول کے ساتھ جب مدینہ منورہ حاضری کا شرف ملا تو کچھ اس کے مناظر بھی ریکارڈ ہوئے ہیں۔ آئیے مزید آپ کا شوق بڑھے، اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اسلامی بھائیوں، وہ سبز گنبد جس کو دیکھنے کی تمنا زندگی پر رہی، اے لیجئے وہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا سبز گنبد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آئیے اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ آپ کا بھاگا ہوا مجرم آپ کے دربار میں، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ۔
दिखा सब्ज गुम्बद तो बोली ये आंखें, ये नक्शा है दिल में जमाने के काबिल। अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से, तह में रखा है इसे दिल ने घुमाने न दिया। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, मुझसा हंसी भी है मेहमान मदीने वाले। मुझ कमीने को मदीने में बुलाया तुमने, है ये एहसान पे एहसान मदीने वाले। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया। छूटे न इलाही अब संगे दरे जाना का, अपने कदमों से खुदारा न जुदा कीजिएगा वो गुनाहगार पे एहसान मदीने वाले। आका शफाअत है या रसूल अल्लाह, एक बार निगाह उठाकर देख लो आका, बस अपने इन गुनाहगारों की तरफ आका, अपने इन नाफरमानों को एक बार देख लो आका या रसूल अल्लाह। सैकड़ों के दिल मुनव्वर कर दिए, इस तरफ भी आंख उठाकर देख लो आका। भीड़ है रज्जो अलम की मेरे गिर्द आका, इस तरफ भी आंख उठाकर देख लो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में शहरियार हम भी हैं। बुलाते रहना आका, नवाजते रहना आका, निगाहों में रखना आका। आका महशर में भूल न जाना आका, आका बड़ा गुनाहगार हूँ आका, आका मुझे भूल न जाना आका, आपसे बड़ी मोहब्बत है आका, आका हूँ गुनाहगार मगर आपका दीवाना आका, आपके गुलामों का गुलाम आका, आपके सगों का सग में आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। काश मकबूल बाज़ौक हमें हाज़रियाँ नसीब होती रहे और नबी पाक कबूल फरमा ले। यही आरज़ू हो जो सुरखरू, मिले दो जहां की आबरू। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल है। काश सच्ची गुलामी मिल जाए। बहुत सारी बातें हैं, मदीने की बातें कहाँ ख़त्म होती हैं। जिक्र मदीना करने का जी यकीनन बहुत चाहता है। कॉल्स एक दो शामिल करते हैं, फिर हम जावेद भाई से, और हमारे साथ एक और इस्लामी भाई हैं, मैं उनका जुमला मैं नहीं भूलता, उनसे भी बात करते हैं। अगर पहले एक दो कॉल्स दे दीजिए। हमें आज दस्तरखाने मदीना भी लगाना है, मदीने की सौगात भी लेकर हम आए हैं और कुछ यहाँ मंजर बनाएंगे। वो सुफरा भी, वो दस्तरखान भी मदीने का है और उस पर जो सामान होगा वो भी सारा मदीने का है। हम मदीने नहीं तो क्या हुआ, यहाँ मदीने की सौगात। वैसे भी सारी दुनिया खांदी है, खैरात मदीने दी। जनाब कॉल्स हो तो एक दो दे दीजिए। हजरत पहले कभी इतना मदनी चैनल नहीं देखा था, तो अब इतना प्यारा प्रोग्राम है, मदीना पाक का जिक्र हो रहा है। आज से मेरी इल्तिजा है, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझ गुनाहगार को, मुझसे आकार को भी अपने प्यारे महबूब का जलवा दिखा दे। दिल में चाहत है, दिल में बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बुलावे का भी इंतजार है, लेकिन ये सांसों की माला टूट ना जाए। हजरत आपसे इल्तिजा है, दुआ करें अल्लाह ताला आपकी नेक बंदों की दुआओं के वसीला से अल्लाह मुझे भी अपना बैतुल्लाह दिखा दे, अपने महबूब का रोजा दिखा दे और मेरे बच्चों को भी सलात और सुन्नत का पाबंद बना दे। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तड़प रहने दीजिएगा, हिम्मत ना हारिएगा, इंशाअल्लाह जरूर करम होगा। सच्ची तड़प हो तो बुलावा जरूर आता है इंशाअल्लाह। एक और कॉल दीजिएगा। हबीब भाई, बहुत ही प्यारा सिलसिला इस वक्त मदनी चैनल पर चल रहा है, याद मदीना के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी आपने शेयर फरमाया कि अपनी भी फीलिंग शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह कबल मेरा मदीना शरीफ सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह पाक मदीने में हाजिरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मक्के से मदीने के लिए हमारी गाड़ी रवा दवा थी, रास्ते में बहुत ही कैफ था, बहुत सुकून था। जब मदीने शरीफ में हमारे को बताया गया कि मदीने में गाड़ी आ गई, तो इस वक्त मैं कलाम सुन रहा था, सरकार तवज्जो फरमाई, अल्लाह को वो कैफियत की वो कभी ऐसी कैफियत नहीं रही। यकीनन यकीनन मदीने आके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फजा संजीदा संजीदा। कई बातें नाज़रीन अल्फाज में बयान ही नहीं हो सकती हैं। मदीने जाकर जो इंसान के दिल की कैफियत बदलती है, मक्का पाक जाकर जो कैफियत बदलती है, बहुत सारी चीजें अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। ये वहां जाकर ही बंदा महसूस कर सकता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। ताहिर भाई के वालिद साहब के लिए एक बार फिर खुशखबरी आ गई है, सुभान अल्लाह। देखिए ये इन्होंने कहा था कि मैं तड़प रहा हूँ, फिर देखना है, तो माशाल्लाह हमें मैसेज आया है, इंशाल्लाह उसको रिकन्फर्म करेंगे। वैसे आपको मुबारक हो भाई साहब, आपने कहा था कि फिर देखना है, तो फिर देखने का इंतजाम हो गया माशाल्लाह। ये देखें नाजरीन, मैं कहता हूँ ना बनेगा जाने का फिर बहाना। आपकी तड़प सच्ची होनी चाहिए, ना गुर्बत मैटर करती है, ना सेहत मैटर करती है। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। कमल सब कहाँ की दौलत कसम खुदा की ये है हकीकत। देखो कहाँ कमल सब कहाँ की दौलत कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। आइएगा तो हमारा सलाम अर्ज कीजिएगा, हमारी हाजिरी की दुआ पेश कीजिएगा। अल्लाह आपको सेहत और आफियत के साथ फिर मदीना देखना नसीब फरमाए। मुझे जावेद भाई हमारे मदनी चैनल के टेक्निकल हेड भी हैं और माशाल्लाह बड़े सीनियर इस्लामी भाई हैं। मुझे याद है इन्होंने एक दो बार मुझे अपना पासपोर्ट दिखाया कि अब्दुल भाई पासपोर्ट बन गया, और तमन्ना ये है कि पहली स्टैम्प जो है ना इस पासपोर्ट पे मक्के मदीने के सफर की हो। लेकिन मेरा ख्याल है पहला सफर बगदाद का हुआ, पहला सफर इनका बगदाद का हुआ। और हम एक शेर सुनते हैं ना, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा। तो ये बगदाद चले थे हमारे साथ मदनी चैनल के जो सिलसिले ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा बगदाद की जो सारी रिकॉर्डिंग थी, उसमें एक बिलाल भाई थे और एक जावेद भाई थे। और उसी सफर के दौरान इन्हें उसी सफर में ही मदीने शरीफ की हाजिरी का खुशखबरी मिली, और उसके बाद ये हमारे साथ, हम इनके साथ मदीने शरीफ गए। जावेद भाई क्या याद आता है मदीने शरीफ के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अल्फाज में तो बयान नहीं किए जा सकते, वो लम्हात जो थे वहाँ हरमैन तैयबीन के। पहले तो मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि जब हम बगदाद में थे तो सरकार गौस पाक के जब मज़ार में हमारी हाजिरी थी, तो मेरा ख्याल ऐलान तो शायद उसी दिन हो गया था, आपने दूसरे दिन बताया था हमें। जी जी। लेकिन मैं रात का वाकया सुना कि मैं सोया, हाँ, तो मुझे ख्वाब में रोजे की ज़ियारत हुई कि मैं अंदर खड़ा हूँ अकेला। वाह वाह वाह। नबी पाक के रोजे? नहीं, गौस पाक के रोजे में खड़ा हूँ, और जाली मुबारक का दरवाजा खुला है और मुझे किसी ने कहा आप अंदर जाइए। वाह। बस मैं अंदर गया हूँ और मेरी आंख खुल गई। और दूसरे दिन आपने मुझे फिर मदीने का मुजदा सुनाया। सुभान अल्लाह। हमारे साथ एक इस्लामी भाई थे उस सफर में, और उन्होंने इनको कहा कि जावेद भाई को मैं मदीने शरीफ भेजना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बगदाद में आपको देखें मदीने की हाजिरी का खुशखबरी मिली, मदीने शरीफ की कोई याद, कोई मक्के की याद जो आज भी आपको तड़पाती हो, आज भी याद दिलाती हो? तो तकरीबन सारी यादें ही तड़पाती हैं। जब भी आंख बंद होती है, जब भी टीवी स्क्रीन पे नजर आता है मक्का मदीना, तो ऐसा लगता है हम वहीं खड़े हैं और सब दोबारा जाने को जी चाहता है। ख्वाब और ख्याल ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद गए थे नहीं गए थे, कुछ ख्वाब था क्या था। तो और बरकतें मैं आपको वहाँ की ये बताऊं कि मेरी वालदा शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज है। मेरी वालदा साथ थी और मेरी बड़ी हमशीरा भी साथ थी, उनको भी दवाइयों की आदत है, घबराहट वगैरह रहती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मुझे बताया अम्मी ने, सिस्टर ने, कि हमने कोई दवाई नहीं ली। क्या बात, सिर्फ जमजम पीते थे और माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। बड़ी अल्लाह आपको आपके घर वालों को बार बार हाजिरी अता फरमाए। असगर हमारे साथ हैं। असगर भाई अब तो खादिम नहीं है, मगर मुझे इनका वो वक्त याद है कि ये फैजान मदीना में माशाल्लाह पोछा लगाया करते थे बड़े जज्बे के साथ, और इन्होंने ज़हनी आजमाइश में हिस्सा लिया और सबको चौंका दिया। जब इन्होंने ज़हनी आजमाइश में शिरकत की तो इनको बड़े कमाल के अशार याद होते थे, और हम सब ने वो मनाजिर देखे ज़हनी आजमाइश में। आप में से बहुत सारे नाज़रीन इनको जानते होंगे, और वहां से इनको उम्रे का टिकट मिला। लेकिन मैं इस बच्चे की एक बात नहीं भूलता अजहर भाई, कुछ बातें वो होती है जो आपके ज़ौक़ में इजाफा करती है। मैं इनकी वो बात को बड़ा रिपीट करता हूँ, खुद भी रिपीट करता हूँ। ये इनको शायद याद होगा, नबी पाक के रोजे के पास हम ये जो मस्जिद नबी शरीफ में छतरियां है ना, यहाँ में बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे पास आए कुछ लोग खुशी का जबान से इजहार करते हैं और कुछ का चेहरा ही दमक रहा होता है ना। इसकी मुस्कुराहट नहीं खत्म हो रही थी, इसकी खुशी संभाली नहीं जा रही थी, और ये मेरे पास आके पता क्या कहते हैं, कहते अब्दुल भाई एक बात बताऊं आपको। मैंने कहा जी। कहते हमारे खानदान में भी कोई मदीने नहीं आया, और मैं जो है ना पहला बंदा हूँ जो मदीने आया हूँ। यानी मैं इतना इस जुमले पे इतना बाद में भी रोया हूँ। और फिर ये बंदा कहता है कि मुझे ये बताएं कि मैं आ तो गया हूँ, दोबारा अब कैसे आऊंगा। मैं को यार अभी तो आए हो भाई, अभी तो इसको तो एंजॉय करो। कहते नहीं मुझे अगली बारी का बताएं मैं कैसे आऊंगा। तो मैंने कहा जिनके पास आया उनसे अर्ज करो।
اور ماشاءاللہ اس کی دوبارہ حاضری ہو گئی. اچھا دوبارہ ہوئی ہے, پتہ نہیں 3 ہو گئی ہیں ماشاءاللہ, کچھ بتاؤ بھائی. 2 ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. اور انہوں نے مجھے, میں باہر تھا, ان کا ٹکٹ دوبارہ نکلا, پہلے بھی میں ذہنی آزمائش میں نکلا, پھر مدنی مذاکرے میں نکلا نا, انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا, میں پتہ نہیں کسی ملک میں تھا, کہتے عبداللہ بھائی آپ نے کہا تھا نا, اور آپ نے کہا تھا دوبارہ بلانا, مجھے جانا ہے. دیکھیں میرا مدنی مذاکرے میں اتنے سارے لوگوں میں نہیں قرآن اندازی ہوتی تھی, اس میں ان کا اس طرح نکلا نا عوام کے اندر سے. اچھا پھر یہ مکے مدینے پہنچے, وہاں سے مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی کہ دیکھیں میں دوبارہ پہنچ گیا ہوں. تو یہ وہ یقین بڑھ جاتا ہے ماشاءاللہ کہ آپ یہ سوچیں ہی نہ, پاسپورٹ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لو لگائیں. ایسا کیا کیا تھا پہلی حاضری میں بھائی, پھر دوبارہ حاضری مل گئی؟ سنا پہلی حاضری تو پہلی ہوتی ہے نا, ہاں اس میں کیفیت ہوتی ہے, ہاں وہ کیفیت بیان نہیں ہوتی, محسوس ہوتی ہے. سب سے پہلے جو گئے تھے تو ڈر رہے دل میں کوئی غلطی نہ ہو جائے, اتنی بڑی جگہ ہے اور یہاں تو چھائے ملائکہ ہیں لگاتار درود, بدلے میں پہرے بدلے میں بارش درر کی ہے, اور وہاں پر 70,000 فرشتے صبح ہیں, 70,000 شام, یوں بندے کی زلف و رخ 8 پیر کی ہے. اور ان کے لیے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, اور ہمارے لیے کہ آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. اپنی کیفیت بھی اشعار میں بیان ہو رہی ہے, سبحان اللہ. تو پھر وہ ان کی بارگاہ میں کہا کہ بڑی مہربانی آپ نے بلا لیا, یہ کہ دوبارہ آنے کا دل کرے گا دوبارہ بلا لینا. واہ واہ سبحان اللہ. پھر حاضری ہو گئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حنیف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, حنیف بھائی کے ساتھ بھی ہم نے کئی سفر کیے ہیں ماشاءاللہ, اور مدینہ شریف کی حاضری. حنیف بھائی حاضری آپ کی ماشاءاللہ کئی بار ہوئی ہے, کیا ایسی بات ہے جو بہت یاد آتی ہے اور جی چاہتا ہے باہر جانے کو؟ کچھ اپنی ایکسپیرینس شیئر کریں. صاحب الحمدللہ آپ کے ساتھ کافی مرتبہ حاضری مدینہ کا شرف حاصل ہوا, خاص طور پہ رات کے پچھلے پہر وہ جو مدنی صحن ہے, اور وہاں بیٹھ کر سبز گنبد کا نظارہ کرنا, آپ کا پھر قرآن شریف پڑھنا, تلاوت کرنا, وہ سننا, اور پھر نعت شریف سننا, بہت یاد آتا ہے ماشاءاللہ. یقیناً اگر میں مشورہ دوں گا, میں مجھ سے اگر کوئی پوچھتا نا کہ آپ کو مدینہ شریف کا کون سا وقت یا کون سی حاضری یا کون سا وہ وقت وہ منظر یاد آتا ہے, مدینے کا تو ہر لمحہ ہی بڑا ہی پرسوز اور بڑا ہی پرکیف ہے. لیکن اللہ کا میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ سب کو مدینہ پاک کی حاضری کا شرف عطا فرمائے. خاص جو مکہ پاک میں بھی رات 1 سے 3 بجے کا جو وقت ہے نا, اللہ اکبر, یعنی ویسے تو ہر لمحہ میں رحمت برستی ہے, مگر اگر رات 1 سے 3 کے درمیان آپ کعبے کے سامنے بیٹھے ہیں یا گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے دل پر سکینہ اتر رہا ہے, آپ کو فیل ہوگا کہ کچھ اتر رہا ہے نا, نازل ہو رہا ہے, اور جو مزہ آ رہا ہوتا ہے, جو سرور کی کیفیت ہوتی ہے, سبحان اللہ. اور خاص طور پہ جو گنبد خضرا کے سامنے جو صحن ہے جہاں پر وہ امبریلا لگی ہوئی ہیں, چھتریاں لگی ہوئی ہیں, اگر آپ رات 1 بجے کے قریب وہاں بیٹھے ہیں اور گنبد شریف اور سبز جالیاں آپ کے سامنے, سپیچ لیس, اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اللہ یہ حاضری, یہ وقت ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. عارف بھائی آپ اشعار میں تو ہمیں بتا ہی رہے ہیں, آپ کے بھی کئی بار حاضری ہوئی ہے, کوئی آپ بھی بات مدینے کی ایسی شیئر کر دیں سب کے دلوں میں, اور آپ کو کیا مدینے کی حاضری کی کون سی یاد ہے, کون سا وقت, کوئی ایسا واقعہ آپ بھی سنانا چاہیں. ماشاءاللہ یہ آپ نے جو وقت بتایا ماشاءاللہ بالکل جو سبز گنبد کے سامنے بیٹھ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض و گزارش کرنا. اور ایک بار مجھے یاد ہے کہ اصحاب صفا کا چبوترے پر میں بیٹھا ہوا تھا, آپ پیچھے سے آئے اور کہا نگاہیں لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں, ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا, تمہارے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. وہ منظر بار بار یاد آتا ہے. مدینہ یاد آیا ہے, مدینہ یاد آیا ہے, گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو, کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. مدینہ یاد آیا ہے, مدینہ یاد آیا ہے, مدینہ یاد آیا
مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ بڑے بڑے دسترخوان، بڑی بڑی دعوتیں ہمیں جانا ہوتا ہے، بڑے باربیکیو ہوتے ہیں، مہنگے مہنگے کھانے ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جو افطار سے قبل دسترخوان لگتا ہے، وہاں کی روٹی، وہاں کی دہی، وہاں کا دکا مسالہ، وہاں کی کھجور، یعنی بظاہر دیکھیں تو یہ چیزیں ہم گھر میں نہیں کھاتے اور اتنی رغبت سے نہیں کھاتے، لیکن یقین کریں اس کا جو لطف ہے، اس کا جو مزہ ہے، تو یقیناً وہ چیز تو نہیں یہاں پر ملے گی، لیکن چیزیں ساری مدینہ شریف کی ہیں۔ تو چلے آج یہ بھی ایک دعوت مدینہ ہے، لوگ عید ملن کرتے ہیں، ہم نے عید ملن میں بھی مدینہ شریف کی یادوں کو تازہ کیا ہے۔ آپ کی کالز بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو آج یہاں جمع کیا ہے، جنت میں نیکوں کے دسترخوان پر جمع کرے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا آقا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا آقا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا ہے، پانی ہے تیرا پانی، پانی دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، پانی دانا ہے تیرا دانا ہے، پانی ہے تیرا پانی، پانی دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو مانگ نبوت ہے، جلوائے جانانا جانا۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ کالز دیجیے۔ حسنین علی اتاری شرف شریف سے عرض کر رہا ہوں، مرحبا مرحبا بھائی صاحب، بہت ہی پیارا، بہت ہی دلوں کو چھونے والا آپ کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا کرے۔ آپ نے تو عید میں بھی ہماری عید کروا دی ہے۔ میرا یہ ایک سوال آپ سے عرض ہے کہ حاجی اظہر صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان سے بھی اور آپ سے بھی، کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے زندگی میں، تو آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیرا۔ بڑا زبردست سوال کیا جی اظہر بھائی، زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ مائک لگا اظہر بھائی، مائک دیں۔ دیکھیں زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ مدینہ المنورہ میں ایمان و عافیت کی موت نصیب واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مانگا بھی یہی جاتا ہے، تمنا بھی یہی ہے، اور سب سے بڑی خواہش اب یہی ہے۔ واہ واہ واہ، مجھ سے بھی اگر سوال پہلے ہو جاتا تو میرا جواب بھی یہ ہوتا کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا، جو اللہ سے مانگا اللہ نے وہ بھی دیا، اس سے زیادہ اوقات سے بڑھ کے عطا کیا ہے۔ اب یہی زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے کہ ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی، شہادت والی موت مل جائے، اور جنت البقیع ہمارا مدفن نصیب ہو جائے، اور پیارے آقا کے ساتھ جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر، یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر، جب چلا تھا مدینے سے دلبر، اس گھڑی عرض تھی کہ زباں پر، اس گھڑی عرض تھی کہ زباں پر، بار بار او ایسا کرم ہو، بار بار ایسا کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو،
اب اختتام کی طرف ہے, ایک کال آخر میں شامل کرتے ہیں, پھر آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہتا کہ مدینہ پاک کی حاضری جو ہے وہ بڑی سعادتوں کی بات ہے الحمدللہ, اور یہ بھی خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوا کرتی ہے. اور یہ جو حاجی عبداللطیف بھائی عرض کر رہے تھے کہ علماء کرام کے ساتھ اور نیک بندوں کے ساتھ حاضری مدینہ ہو, اس کی سعادت حاصل ہو جائے تو مرحبا, اس کے اندر ذوق اور شوق اور تڑپ مزید بڑھتی ہے. اور مدینہ پاک کی حاضری ایک ایسی حاضری ہے جو کبھی حاضر نہیں ہوا تو اس کے دل میں جو ہے وہ ایک تڑپ جو ہے وہ رہتی ہے. بندہ چلا جاتا ہے اور حاضری دے دیتا ہے تو وہ مزید طلب جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور ایسی طلب ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ طلب ایسی طلب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بعد حاضری مدینہ عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ اس تڑپ کو کبھی ختم بھی نہ ہونے دے. وہ ہے نا, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. انشاءاللہ ایک بار پھر اس طرح کے سلسلے لے کر آئیں گے. مدنی چینل دعوت اسلامی, سبحان اللہ, یہ ماحول ہی ایسا ہے ہمارے دلوں میں, یاد مدینہ کو بڑھاتا رہتا ہے. اللہ کریم ہمارے مدنی چینل کو بھی کامیابی اور ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. یہ راہ کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی, اے نفس ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا.